وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 5۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دیے ہیں، سو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 5۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے یا نقصان اٹھائیں گے۔ سامعین کرام، آخرت کا مضمون ہے، اور یعنی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آج کا سبق کا موضوع یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور آخرت کی زندگی کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بہرحال یہاں آج نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اولئک الذین لہم سوء العذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں بہت زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ اب یہاں آیت کا جو پہلا حصہ ہے سامعین کرام، سوء العذاب، اب یہاں تشریح نہیں ہے کہ عذاب یعنی دنیا میں ہوگا یا آخرت میں ہوگا، اور جو آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ یہاں دنیا بھی شامل ہے، عذاب میں دنیا بھی شامل ہے۔ دنیا کا جو وقت ہے نا، دنیا کی زندگی ہے، اس میں بھی سوء العذاب کا نتیجہ ان کے گلے میں پڑے گا۔ اور اگر ہم مزید یعنی اس میں آپ نے دیکھا نا، تھوڑا سا یہ ترجمہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دنیا میں ان کے لیے بہت برا عذاب ہے اور آخرت میں یہ نقصان اٹھائیں گے۔ اگر اس طریقے سے میں کہوں کہ دنیا میں ان کے لیے بہت برا عذاب ہے اور آخرت میں یہ بہت زیادہ اخسرون کا لفظ استعمال ہوا ہے، تھوڑا سا یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک تو نقصان ہے، ایک اخسر ہے، ایک خسران ہے، ایک اخسرون ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اخسرون، اس کا مطلب اس میں مبالغہ ہے، اس میں تاکید ہے اور شدت ہے۔ هم الاخسرون، یہی لوگ جو ہیں نقصان میں ہوں گے، اور بہت اخسرون بہت زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم اس آیت کے پہلے حصے پہ غور کرتے ہیں کہ دنیا میں عذاب کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں،
انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس کا مقصد ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد حیات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، باطن ہے۔ ظاہر اس کی ضروریات ہیں، اور ضرورت تو ضرورت ہوتی ہے، یہ مقصد نہیں بن سکتی۔ یہ ایک عام اصول ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جہاں بھی اس کو آزمائیں، یہ ایک اصول اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ ضرورت کبھی مقصد نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح مثال کے طور پہ یہ سوء العذاب کی میں بات کروں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کو اپنی منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر چلے۔ تمام انبیاء کرام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ تھوڑا سا یہ غور سے مضمون سنیں کہ تمام انبیاء کرام آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے دعوت دی مخلوق کو، اور پھر یعنی عمل کر کے بھی دکھایا، اور ان کا اتباع جو ہے وہ پھر لازم ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہیں یا جو اللہ کی طرف سفر کرنے والے ہیں، ان کو پھر پیغمبر کا اتباع ضروری ہے۔ اب یہاں آ کے دنیا میں آ کے کسی نے اگر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، معبود، محبوب، مطلوب، ان حیثیتوں سے اگر کسی نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ماننا الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا لینا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمام لوگ مانتے ہیں تقریباً۔ جو دہری ہیں نا وہ بھی ایک قدرت کے قائل ہیں، جو کہ اللہ کے یعنی وہ بھی جو دہری ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک قدرت کے قائل ہیں کہ قدرت ہے۔ بہرحال تو یعنی اللہ کو ماننا یا اللہ کو مقصد حیات بنا لینا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم تو اکثر یہ کہتے ہیں نا بھئی میں تو اللہ کو مانتا ہوں، مسلمان یہ کہتے ہیں میں تو اللہ کو مانتا ہوں، کیا ہوا مجھے؟ تو اللہ کو ماننا جو ہے وہ تو ایک کامن چیز ہے، سب لوگ مانتے ہیں۔ جو مشرکین مکہ تھے، قرآن میں یہ ہے کہ وَلَئِن قُلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح بہت سے سوالات کے جواب میں انہوں نے اللہ ہی کو تسلیم کیا ہے۔ من رب السماوات والارض، من انزل من السماء ماء، تو اسی طرح بہت سے سوالات کے جواب میں مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیا ہے کہ وہی ایک ذات ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ہمارے ایک ذہن میں ہے کہ بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ماننا الگ چیز ہے، اور اللہ کو ایک منزل بنا کے اس کے راستے پر چلنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم نے تو اللہ کو مقصد حیات نہیں بنایا اور بس اللہ کو مانتے ہیں اور دنیا کو مقصود بنا کے دنیا کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ دنیا ہی کی کامیابی کو ہم نے اصل سمجھ لیا۔ یہ تھوڑا سا اس میں فرق کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہم تذکرہ کر رہے ہیں لہم سوء العذاب، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے۔ یعنی یہ دنیا کا لفظ تو میں نے شامل کیا ہے، لیکن دیگر آیات سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ آیا یہ سوء العذاب واقعی دنیا میں بھی ہے۔ دیگر آیات سے قرآن کی تشریح آپ نے قرآن سے کرنی ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا، یعنی اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی میری من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میری یاد سے، اول تو دیکھیں اللہ کی یاد سے اعراض کا کیا مطلب ہے۔ یہ اصل میں باتیں بار بار بتانی پڑتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض تو سامعین نئے آ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ تو یعنی یوٹیوب پہ درس موجود ہیں
کوئی بھی سامعین میں سے کسی وقت بھی کلک کر سکتا ہے اور وہ میری کسی بھی بات کو پرانی اس نے سنا ہی نہیں ہوگا اور وہ بس یہ پہلی مرتبہ یہی درس سن رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا پرانے سننے والے برداشت کریں۔ اور اتنی اہم بات ہے کہ پرانے سننے والوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہنا، یعنی بار بار، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بار بار نصرف الآیات، میں نے بار بار یہ دہرائی ہیں، تو وہی طریقہ کار پھر ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ بار بار ایک چیز کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور جو ہمارا یہ درس جو ہے وہ دین کی، یہ نوٹ کر لیں کہ دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں ہے، تفصیلات اور شریعت تو وہ پھر بات کی بات ہے، لیکن جب تک ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی اور ہمارا منزل صحیح نہیں ہوگی تو اس وقت تک اسلام کے احکامات پر، کچھ احکامات پر آپ عمل بھی کر لیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ بہرحال وہ میری موضوع نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں سوء العذاب دنیا میں بہت برا عذاب ہوگا۔ اب برا عذاب کا کیا مطلب ہے سامنے کرام؟ تو ایک تو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب آسان ہے سامنے کرام، یعنی اس کے دل سے چین اور سکون غارت ہو جائے گا۔ اصل تو چیز جو ہے نا، تو ہم تو اطمینان کے لیے، یعنی زندگی ہم چاہتے ہیں کہ پر اطمینان گزرے، اس میں کوئی اڑچن نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو، اور دل ہمارا خوش ہو۔ خوشی کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں حقیقت میں۔ یہ جتنے بھی ہم اسباب اور ذرائع ڈھونڈتے ہیں، یہ اپنی خوشی کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ پیسہ جو ہے ہماری نظر میں قاضی الحاجات ہے، حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تو پیسے کی بھی پھر طلب ہوتی ہے ہمیں۔ تو سوء العذاب، تو اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ان کی زندگی میں ان پہ تنگ کر دوں گا، یعنی ان کی زندگی سے چین ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا عذاب ہے سامنے کرام، کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی آپ کا دل مطمئن نہ ہو، پریشان ہو، آپ پریشان ہو۔ اور ایسے دیکھ لیں، یعنی آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، بعض اوقات نان ایشوز پہ، میں آپ کو ایک توجہ دلا رہا ہوں، بہت سے وقت آپ نان ایشوز پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حالات حاضرہ ہیں، تو بہت سے لوگ کڑتے رہتے ہیں حالات حاضرہ کی وجہ سے۔ تو بھئی حالات حاضرہ کا تم سے کیا تعلق ہے؟ تم کیوں کڑ رہے ہو؟ جو حالات ہیں اس پہ تم اس کا مقابلہ کرو، کڑتے کیوں ہو؟ اب یہ کڑنا جو ہے یہ تو دل سے ہے۔ اب آپ دیکھیں بعض اوقات خواتین اور حضرات میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نان ایشوز پہ ناراض ہو جاتے ہیں، نان ایشوز پہ۔ یعنی نان ایشوز کیا ہیں؟ دیکھیں ہمارا اصل ایشو جو ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ یہ ایک بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں اگر تو ہمارا ایشو جو ہے زندگی کا وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اور ہمارا ایشو جو ہے جہنم سے خلاصی حاصل کرنا ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنا ہے اس دنیا میں۔ یہ ہمارا ایشو ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرف متوجہ نہ ہوئے، یعنی جنت سے چھٹکارے کی ہم نے اگر کوشش نہ کی، تو پھر لازماً ہمیں جہنم جانا پڑے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر کوشش نہ کی۔ آخرت جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ بہرحال یہ کوشش کرنی پڑتی ہے، بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آخرت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے لیے یعنی اسباب استعمال کرنے پڑتے ہیں، زیادہ کوشش یعنی اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دنیا میں اضافہ ہو جائے،
یا جو آپ کے نتائج ہیں وہ اچھے ہوں۔ سب سے زیادہ کوشش تو وہ مزدور کرتا ہے جو 8 گھنٹے کڑکتی دھوپ میں مستری کو مسالہ دیتا ہے، مسالہ بناتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، گارا دیتا ہے، لیکن وہ تو آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ محنت پہ دنیا جو ہے نا، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، آخرت محنت سے ملے گی، اور دنیا جو ہے وہ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس کے لیے مناسب کوشش ہونی چاہیے، یعنی فکر زیادہ آپ کو آخرت کی جو صرف اور صرف کوشش پہ ملے گی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے آخرت میں بس وہی کچھ ہوگا جس کے لیے یہ کوشش کرے۔ اگر آپ نے کوشش نہ کی تو پھر آپ یعنی جنت نہیں حاصل، جنت میں جا نہیں سکتے۔ جنت کوشش سے ملے گی، دنیا ہو سکتا ہے بغیر کوشش سے، تھوڑی سی کوشش سے آپ کو، یعنی وہ تو تقدیر میں ہے، وہ تو تقسیم ہو گئی ہے۔ جنت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، اگرچہ اس کو علم ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن سوء العذاب کی میں بات کر رہا ہوں، سوء العذاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا چین جو ہے وہ غارت ہو جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں، جو یقین کرنے والے ہیں آخرت پر، وہ ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد میں نے آپ کو بتا دی، اور دیکھو کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو اگر اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے تو پھر دل پریشان ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور کبھی بھی یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد نہیں اور آپ کا دل مطمئن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، دل بے چین رہے گا، بے چینی۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا دل بے چین رہتا ہے، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ تو اس لیے کہ آپ کا اللہ کی یاد کا طریقہ کار درست نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ جو بھی پوچھنا چاہے تو پھر پوچھ سکتا ہے۔ اولئک لہم سوء العذاب۔ ایک بات اس میں اور ہے، یعنی ایک آیت میں آپ کے سامنے اور ریفرنس کے طور پہ دے رہا ہوں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی بعض پہ عمل کرتے ہو بعض پہ نہیں کرتے۔ فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن یہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو سوء العذاب، اولئک لہم سوء العذاب، ان کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ اب آپ نے اس آیت میں سنا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی، شرمندگی اور رسوائی۔ یہ تو دیکھیں، ہمارا یقین نہیں آتا، میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں نا، ان آیات پہ ہمارا یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، جبھی تو ہم اڑے ہوئے ہیں اپنی دنیا کی زندگی پر، ہم نے دھوکہ کھا کے اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہی ہے جو کچھ ہے۔ یہ ساری قرآن کی باتیں موجود ہیں۔ اطمینان قلب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پیسے زیادہ ہوں اور ہماری حاجات پوری ہو جائیں، نیا گھر بنا لیں، نئے گھر بنا لیں، ہر شہر میں ایک ہمارا بنگلہ ہو، اور مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کھانا ہو، پینا ہو، بس پیسوں کی ریل پیل ہو، ہم خوش ہوں گے۔ یہ ہماری سمجھ ہے، اور یہ سمجھ جو ہے
یہ صحیح نہیں ہے۔ حق جو ہے وہ اللہ کی بات ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اور طریقے سے یہ بات بتاؤں۔ دیکھیں اصل خوشی کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جس طرح کہ یعنی ہم میں جو روح ربانی ہے، جو کہ 4 مہینے جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے اس وقت وہ روح ربانی آتی ہے، حدیث کا مضمون ہے 4 مہینے۔ ویسے تو وہ جو جرثومہ ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے، اس میں تو ایک روح حیوانی موجود ہوتی ہے، وہ چلتا پھرتا ہے 4 مہینے تک، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ 4 مہینے میں جب کوئی شکل بن جاتی ہے تو پھر وہ روح ربانی آتی ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور ملائکہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ گر نبود ذات حق اندر وجود، کہ آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ تو بہرحال نقطۂ نورے کے نام او خودیست۔ تو بہرحال ہمارے اندر جو دل میں ہے نا، وہ خوشی کا جو اصل جو چیز ہے وہ تو ہمارا دل ہے، دلی خوشی، اطمینان قلب، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کو اللہ کی یاد سے چین پڑتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، بنیادی طور پہ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب یہ دل میں تھوڑی سی اس کی صفائی مانگتی ہے۔ یہ دل جو ہے وہ تزکیہ قلب، جسے تزکیہ نفس یا تزکیہ قلب آپ کہتے ہیں، وہ اس کے ذریعے جو ہے آپ یہاں مکین کو لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دل کو صاف کر لیا تو مکین یہاں آ سکتا ہے، لیکن ابتدائی حالات میں چونکہ یہاں گندگیاں پڑی ہوتی ہیں، حب دنیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہم اب جب دل کا اندازہ لگاتے ہیں نا تو پھر وہاں اگر آپ ٹیسٹ میں آپ کو بتاؤں جو فری فار آل ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کا اندازہ لگا لیں، دل کو دیکھیں، دل میں جھانک کے دیکھیں کہ اس میں کوئی محبوبان دنیا تو نہیں ہے، اس میں کوئی مال ہے، کوئی اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، یہ وہ ادھر ادھر کوئی چیز ہے۔ اگر کوئی چیز موجود ہے اس میں، کوئی بھی چیز سنگل، کہ بھئی یہ بس یہ ایک چیز ہے، تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ نہیں آ سکتا اس میں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، دل جب خالی ہو جاتا ہے تو پھر یعنی جب صاف ہو جاتا ہے، ٹوٹلی صاف ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، پھر جو ہے وہ نور الہی جو ہے وہ پھر آ سکتا ہے اس میں۔ نور تجلی میں رسد اے تور دل 100 بار شوق۔ جب وہ وقت آتا ہے نا تو پھر شاعر کہتا ہے کہ نور تجلی میں رسد اے تور دل 100 بار شوق۔ نور تجلی میں رسد، نور تجلی آ گیا، اے دل کے کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جا، اے روح بشکن قفس زی خاک داں آوارہ شو۔ اے روح اس قفس کو پھاڑ دے اور اپنے اصل کی طرف چلی جا۔ بہرحال یہ مطلب وہ ٹیسٹ میں آپ کو جو بتا رہا تھا نا، آپ عام طور پہ اگر کوئی دیکھے تو اللہ کے علاوہ ہر گندگی اس میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ کا نور کے علاوہ ہر گندگی سے ہمارا دل لبریز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ غفلت دل غافل ہوتا ہے، ہم غافلون کے الفاظ آئے نا قرآن میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو یہ ہے کہ
تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے. یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس میں یہ ہے کہ سوء العذاب کی ہم بات کر رہے ہیں سامنے اکرام. یہ سوء العذاب کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں، دل کی اندرونی کیفیت جو ہے، ایک تو انسان پریشان حال ہوتا ہے، اس کے دل کو قلبی چین سکون نصیب نہیں ہوتا. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کی بھی ہیں اور جو سچی باتیں ہیں. یعنی قلبی سکون، دیکھیں قلبی سکون وقتی خوشی اور دائمی خوشی میں فرق ہے. وقتی خوشی تو آپ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے. کوئی نشہ چڑھا لیں، مثال کے طور پہ سگریٹ سلگا لیں، نشہ چڑھا لیں، نسوار ڈال لیں، پاؤڈر کا کش لگا لیں، چرس کا کش لگا لیں، شراب پی لیں تھوڑی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. طریقہ نہیں بتا رہا یہ. یا بہت سی وقتی خوشیاں، اچھا کھانا کھا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں تو بن جائیں، سنور جائیں، سج جائیں. تو یہ وقتی کچھ خوشیاں ہیں، وقتی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرو. ان لوگوں نے اپنے لیے بھی کوئی ڈھونڈ لیا ہے نا کہ بھئی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ انجوائے کرو. سالگرہ آ گئی، لے آؤ کیک لے آؤ، اور آج شادی کی سالگرہ ہے، آج بچے کی سالگرہ ہے، اور آج پتہ نہیں کیا ہے، ویڈنگ اینیورسری ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں پھر منانے لگتے ہیں لوگ. بھئی انجوائے کرو، چلو چلو کہیں سیر کے لیے چلو، باہر چل کے کھانا کھاتے ہیں. یہ سب کچھ حرام نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ سالگرہ سالگرہ ہے تو کیک کھا لیں، اس میں کیا ہے؟ کوئی واجب اور فرض تو نہیں ہے. اگر آپ نے کھا لیا، کھانے کی چیز ہے تو چلے کھا لیں. لیکن میں وہ یعنی یہ ہماری جو زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں انجوائے کرو. اب وہ بعض کو نہیں ملتی یا انجوائے نہیں کرتی، اس میں بھی پھر مزہ نہیں آتا. تو قلبی سکون، دائمی سکون اور وقتی خوشی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. دائمی سکون تو یہ ہے کہ بس اطمینان کی ایک کیفیت ہے. بس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ مطمئن ہیں، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، آپ جنگ میں لڑ رہے ہوں، آپ زخمی ہوں، قلب آپ کا مطمئن رہے گا. قلب آپ کا مطمئن رہے گا، ہر حالت میں قلب آپ کا مطمئن رہے گا. تو یہ ایک ہوتا ہے قلبی سکون. بہرحال میں بات کر رہا ہوں اولئک لہم سوء العذاب. یہ جو دیکھیں یہ ایک لازمی امر ہے. لا یؤمنون بالآخرت، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو آپ یقین رکھ لیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین لہم سوء العذاب، دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے. آپ کو میں نے آیات بتا دی، خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ آئیں، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. تو یہ سامنے کرام ساری باتیں ہیں اور اس پہ غور کرنا چاہیے. جو حالات ہیں پھر اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان میری باتوں کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں ہے بلکہ اصلاح احوال کی طرف متوجہ کرنا ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ ہمارے پاس اجسام ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ ہم دنیا کی ایک زندگی ہمارے پاس ہے اور ہم سانسیں لے رہے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ ایمان بالغیب ہمیں فائدہ دے گا. اگر ہم غیب پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دے گا. لیکن جب ایمان بالمشاہدہ ہو جائے، جب آپ دوزخ کو دیکھ لیں، روز حشر کو دیکھ لیں، یا نزا کی سختیاں آ جائیں اور آپ کے سامنے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں، اس وقت جو ہے ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ وہ وقت ہے کہ ایمان لانا ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اور ہم اللہ کی دربار میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین لہم سوء العذاب وهم
فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ لفظی ترجمہ سنا دیں، اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے بہت برا عذاب، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت کے دن تو یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. It is they who will receive the grievous punishment, and in the hereafter they will be the greatest losers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔